ہمارا آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ اہم موضوع جسے آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے اور سمجھ کے مدعا تک پہنچنا ضروری ہے، لیکن یہ سفر عطا کا نام ہے۔ جس طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ تلاش اصل میں عطا کا سفر ہوتا ہے۔ خدا کبھی جدا نہیں ہوتا، اگر جدا ہوتا تو پھر وہ خدا نہ ہوتا۔ ہم ہی اس سے جدا ہیں، پردہ ہماری نظر کا ہے، وگرنہ وہ تو عیاں ہے۔ وہ ذات تو فرما رہی ہے، ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے، آیا تم صبر کیے بیٹھے ہو اور اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، حالانکہ تمہارا رب تمہاری طرف رجوع کر رہا ہے، تمہارا منتظر ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے زیادہ ہم سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ وہ ذات تو چاہتی ہے کہ کوئی مرد مجاہد جو مجھے دیکھے، جو مجھے پائے اور مجھے حاصل کرے، وہ اور اس سے اپنے تک پہنچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور وعدہ بھی کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ہماری طرف آنے کی جدوجہد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی طرف آنے کے لیے راستے دکھاتے ہیں۔ یعنی تم بس پختہ ارادہ کرو، منزل تک پہنچنے کا وعدہ اس ذات کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ خواتین و حضرات، خدا کو تلاش کرے اور دیکھنے کا سفر کوئی جنگلوں، پہاڑوں اور دشوار گزار سفروں پر گزرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا کو دیکھنے کا سفر اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ باطن کا سفر ہے۔ حدیث قدسی ہے، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، لیکن بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ اب قلب کیا ہے؟ کاش کہ قلب کا راز انسان پر عیاں ہو جاتا، تاکہ قلب کسی چیز کا نام ہے، اس کی کتنی وسعت ہے۔ حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندر ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے۔ یعنی اے انسان، ہوش کر، تو قلب کو محض ایک ٹکڑا سمجھ کر اسے نظر انداز کر دے رہا ہے، اس میں خزانے تو نہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ البتہ کہ انسانی قلب اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسعت کا مقابلہ کوئی دریا اور سمندر نہیں کر سکتا۔ اے انسان، اسی قلب میں غوطۂ زن ہو کر رب کا راز پا لے۔ حضرت معین الدین چشتی اس نے فرماتے ہیں، اس نے معین الدین سے کہا، تو کب تک ہر طرف دوڑتا رہے گا؟ تجھے جو بھی چاہیے اسے اپنے اندر تلاش کر، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو کون ہے۔ خواتین و حضرات، حقیقت تک پہنچنے کا رستہ انسانی قلب میں ہے۔ انسانی جسم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں ذات الہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اگر قلب انسان سے زنگ اتر جائے اور حجابات دور ہونے کے بعد یہ صاف ہو جائے تو فطرت انسانی قلب کے واسطے سے وجود حقیقی تک جا پہنچتی ہے۔ گویا قلب انسان کی روحانی کیفیت کا مرکز ہے۔ حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ تیرا قلب اللہ کا جلوہ گاہ ہے، تو اپنے قلب کے اندر جھانک کر تو دیکھ، اور اس خضر علیہ السلام کا محتاج نہ بن کے جس نے آب حیات پی کر حیات جاودانی حاصل کر لی، کیونکہ تیرے اندر تو عشق الہی کا آب حیات اور وہ ذات پہلے سے موجود ہے۔ اپنے اندر عشق کا چراغ روشن کر، شاید کہ تجھے کھوئی ہوئی امانت حقیقی یعنی ذات حق تعالیٰ مل جائے، جو تیرے دل کے اندر غفلت سے پوشیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس راز کو پا لیا وہ موت سے پہلے مر گئے، یعنی انہوں نے حیات جاودانی حاصل کر لی۔ حضرت سخی سلطان پاؤ فرماتے ہیں، عارفوں کا ابتدائی مرتبہ یہ ہے کہ وہ پہلے روزے دیدار الہی سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ میں نے تمام مراتب تصور اس میں اللہ ذات سے حاصل کیے ہیں کہ میں نے اسے اپنے پوشوار اور رہبر بنا لیا۔ جو طالب اپنے جسم کو اس میں اللہ ذات میں
پہنا لیتا ہے وہ بہت جلد معرفت اور دیدار الہی کو پا لیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یاد رہے کہ جس قلب کی سچائی سمندر سے بھی گہری، اب وہاں اکیلے جانے یہ ایسے شخص کا معنی جو تیرنا نہیں جانتا، جسے کچھ پتہ نہ ہو اس کے لیے ڈوبنے کا خدشہ ہوتا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ اس کے سپرد کر دے جو قلب کا محرم راز ہوتا ہے، جس پر قلب کے اسرار و رموز پہلے سے آشکار ہو جا چکے ہوتے ہیں۔ اس کی نگری میں وہ سفر کرے اور مرشد کامل سے حاصل ہونے والے نقشِ اسم اللہ ذات کو اپنا وسیلہ بنائے۔ خواتین و حضرات، جس طرح اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایک آنکھ نور بصیرت اور دوسری روشنی سورج یا مصنوعی روشنی، اگر ایک چیز کی بھی کمی ہو تو کچھ دیکھا نہیں جا سکتا، اسی طرح باطن میں خدا کو دیکھنے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک باطنی یا قلبی آنکھ یعنی نور بصیرت جو مرشد کے نگاہ و کرم سے روشن ہو جاتی ہے، اور دوسرا اسم اللہ ذات کا نور۔ اللہ تعالیٰ کو اسم اللہ ذات کے نور سے اپنے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں اسی باطنی اندھیرے پن کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں، الہی میں جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، یعنی جو یہاں دیدار یا نور بصیرت سے محروم ہے وہ آخرت میں بھی دیدار اور نور بصیرت سے محروم رہے گا۔ لہٰذا جو شخص اللہ کے دیدار کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے سفر کی تیاری کر لے اور پھر مرشد کامل تلاش کر کے اور اس سے اسم اللہ ذات حاصل کر کے اللہ کا جی بھر کے دیدار کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔